واقعہ ہم سن رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور لے جا کر ابا کے چہرے سے لگاؤ، ابا کے آنکھوں کی روشنائی لوٹ آئے گی۔ یہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا لے کر جانے لگا قافلے کے ساتھ۔ اب قافلہ جب چلتا ہے تو وہ آرام آرام سے چلتا ہے، لیکن یہ قاصد تو ذرا تیزی کے ساتھ چلنے لگا، کیونکہ خوشخبری جو پہنچانی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ ادھر کیا ہوا، گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹیوں کو اور جتنے بہو تھے سارے بہوؤں کو، پوتروں کو، پوتریوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، سب کو جمع فرمائے اور جمع فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم یہ کہو گے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا، تو میں ایک بات کہنا چاہتا۔ کیا فرما رہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو تو میں ایک بات کہوں بس۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ کیا ہے ابو، کیا بولنا چاہتے ہیں، بولیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو گھر کی ساری مستورات نے، بیٹیوں نے کہا اب بھی آپ ان پرانے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب بھی آپ ان کو بھولے نہیں، اب بھی آپ ان کے خیالوں میں ہیں۔ بہرحال جب وہ قاصد آیا، فلما ان جاء البشیر، جب وہ قاصد آیا، آ کر اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنائی لوٹا دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد سارے بیٹے آ گئے اور سب بچوں نے آ کر کہا کہ ابا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے جرم کیا، ہم نے خطا کی، یا ابانا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجئے تاکہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ کیا فرمایا؟ ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ محدثین کرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ان قریب کروں گا، اسی وقت کر دیتے، اسی وقت بچوں کے لیے استغفار کیوں نہیں کی، اسی وقت بچوں کے لیے دعا کیوں نہ کی؟ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ تہجد کے وقت دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تہجد بہت بڑی عبادت ہے، تہجد بہت بڑی عبادت ہے، آج اس سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی وجہ سے انسان کے دل کو مضبوط بناتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، اور صحابہ میں سے کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی خود اپنا خواب بتاتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوتی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے، میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں اور اس کی تعبیر سنوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب نظر آیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے اور آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ کیا بتایا؟ ہم فرشتے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں مجھے لے جانے لگے۔ جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر ایک باؤنڈری ہے، چاروں طرف جو ہے کمپاؤنڈ ہے، دیواریں ہیں، اور اندر جو ہے آگ سے لگ رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اور اس آگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اور آگ دہک رہی ہے، سلگ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گیا، گھبرایا اور میں بھاگنے لگا۔ تو ان دونوں نے پھر مجھے پکڑا، دونوں فرشتوں نے، اور کہا ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہونا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں نماز کی تیاری کے لیے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بالکل ابھی جو ہے جوان ہوا تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو زیادہ تر میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتا تھا۔ تو اس رات بھی میں مسجد میں ہی سویا ہوا تھا جب میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد جب مجلس بیٹھی، بڑے بڑے صحابہ تھے، میں چھوٹا بچہ، اب ان بڑے بڑے صحابہ کے سامنے میں کیا اپنا خواب کیسا بیان کروں، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں شرمایا کہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ بڑا آ گیا خواب بیان کرنے، ایسا ویسا پتہ نہیں۔ تو انہی خیالوں میں رہ گیا، اور مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناؤں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے باجی سے، بڑی آپا جو ان کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپا، باجی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپا سے کہا کہ آپا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے آپ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں سناؤ اور اس کی تعبیر جو بتاتے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان فی اللیل قلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نہیں بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، عبداللہ بہت اچھے انسان ہیں، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں اگر وہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ لیں، اگر وہ رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر تہجد پڑھ لیں۔ اب خواب کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، اسے کیا مناسبت ہے؟ علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ تہجد پڑھتے، اگر عبداللہ تہجد پڑھتے تو پھر ان کو وہ ڈر نہ ہوتا جو خواب میں وہ ڈرنے لگے، وہ گھبراہٹ نہ ہوتی جو خواب میں ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، ویسا نہ بھاگتے جو خواب میں وہ ڈر کر بھاگنے لگے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد
کی برکت سے جب بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوی بناتے ہیں، اس کے دل کو مضبوط بناتے ہیں، اسے جو ہے بہادر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط بناتے ہیں تہجد کی برکت سے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد کی ایک لذت ہے، آج ہم اس لذت سے محروم ہیں۔ آج ہمیں نیند کی لذت ہے، سحری چھوڑنے کو بھی تیار ہیں، صحیح بات ہے، نیند ویسے آتے سحری نہ کو ایسا روزہ رکھ لیں گے۔ تہجد کی لذت یہ ایسی لذت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں تہجد میں کیا لذت، کیسی لذت ملتی ہے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اپنی ساری بادشاہت بیچ کر ہماری جو ہے اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ساری بادشاہت کے بدلے اس لذت کو لینے کی کوشش کریں گے۔ ایسی لذت تہجد کے نماز میں ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، سوف استغفر لکم ربی، یعنی تہجد کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بہرحال تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خط بھیجا تھا کہ ابا آپ سب کو لے کر آ جائیں، اب سب کو لے کر مصر آ جائیں، پورے خاندان کو لے کر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد پورے خاندان والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی وہ تھے، ان کی بیوی تھی، لیکن اب جب وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا خاندان اتنا بڑا، پورے 90 افراد تھے ان کے، اس میں کتنے، ماشاءاللہ اتنا بڑا خاندان تھا۔ آج کل تو ایسے خاندان ہی نہیں ہیں، ہم دو ہمارے دو بھی بہت کم ہو گئی۔ 90 افراد تھے صرف ان کے، مطلب ان کے بیٹے بیٹیاں، اور پھر جو ہے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پھر ان کے بچے بچیاں، تو یہ سارا قافلہ، مطلب یہ پورے گھر والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے زبردست شاندار طریقے پر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ورفع ابویہ اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ کی جو تخت ہوتی ہے، بادشاہ کی جو کرسی ہوتی ہے، اس کرسی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا، اور سارے بھائی آئے، اور سارے بھائی آ کر جو ہے سجدے میں گر گئے، تعظیمی سجدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وقت شاید جائز تھا، جو کہ اس امت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں شاید جائز تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے فرمایا، یا ابتی، اے ابو جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے خواب دیکھے تھے بچپن میں کہ 11 ستارے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے سچ کر دکھایا، جو اللہ نے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کریں۔